شب برات کی عنوان سے ابھی ہمارے ایک ساتھی کا فون آیا تھا جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، سید مرتضیٰ حسین۔ انہوں نے فون کیا تھا، اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب روزے کے بارے میں بتائیں کہ شب برات کے وقت کون سے اعمال کرنی چاہیے اور کون سے اعمال نہیں کرنے چاہیے، اور روزے ایک رکھنے چاہیے یا دو رکھ چاہیے۔ تقریباً ایک حیدرآباد سے فون جو میرے دوست ہیں، جو ساتھی ہیں، سید مرتضیٰ صاحب، اور ایک ادھر ہی سے فون اور ایک صاحب کا آیا تھا۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دی جائے۔ تو میں آج شب برات کے متعلق تھوڑی سی بات یہ بتا رہا ہوں کہ اس رات کے اندر اور اگلے دن کون سے اعمال ہمیں کرنی چاہیے اور کون سے اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس کے متعلق قرآن و حدیث کے اور تاریخ کی کتابوں کو مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو 15ویں شعبان ہوگی اس رات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا، کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر قیام کیا جائے۔ اب قیام کا کیا معنی ہے؟ قیام کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ نفلی نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے، اور نماز کے متعلق جس طریقے سے جتنی نفل چاہیں آپ پڑھیں۔ اگر تھکاوٹ ہو تو قرآن کی تلاوت کریں، اگر اس سے بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو تسبیحات وغیرہ پڑھیں، اللہ کا ذکر وغیرہ کریں، اور برے کاموں سے بچیں اور چغلی وغیرہ سے خاص طور سے بچیں۔ یہ رات کا اعمال ہوا، لیکن یہ نیک کام کرنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے، نوافل پڑھنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز ہماری جماعت سے چھوٹ جائے اور فجر کی نماز ہماری غائب ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اور ساتھیوں کو دیکھا کہ جو رات میں خوب عبادت کرتے ہیں، حالانکہ رات میں عبادت کرنا یہ سنت اور مستحب کے درجے میں، نفل کے درجے میں آتا ہے، لیکن فرض نماز جو ہے فجر کی، یہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ تو نفل کی چکر میں اگر ہم فرض کو چھوڑ دیں گے تو میرے دوستوں گناہگار ہوں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ میری بات کو سن رہے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں، رات میں جتنی سکون اور اطمینان کے ساتھ جتنی عبادت ہو سکے اس کو کریں، خوشی اور تواضع کے ساتھ، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ جتنی عبادت آسانی سے ہو سکے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر کے نماز تک آپ خوب نفلیں پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، اور فجر کے نماز کے ٹائم ہو تو سو جائیں، یعنی جماعت آپ کی چھوٹ گئی۔ اس لیے بہتر ہے جہاں تک دل جمعی کے ساتھ آپ عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد سے قرآن کی تلاوت اور تسبیحات کریں، اور اگر نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، اور رات میں پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، جماعت سے فجر کی نماز پڑھیں۔ یہ 15ویں شب کا مسئلہ ہے۔ آگے جو دن اس کا ہے 15ویں کی، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو یومہا، کہ اگلے دن کا روزہ رکھا جائے۔ اس کے بارے میں ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں، بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک روزہ رکھا جائے گا یا دو روزہ رکھا جائے گا۔ بعض یہ باتیں اڑی ہوئی ہیں کہ شعبان کے دن بھی 2 روزے رکھے جاتے ہیں، حالانکہ حدیث سے یہ الفاظ کہیں نہیں معلوم ہوتا ہے، یا حدیث کے الفاظ سے کہیں بھی یہ صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے کہ ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا، رات کے اندر قیام کرے اور دن کو روزے رکھے، یعنی ایک روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور ایک روزے کے علاوہ دوسرا روزہ نہیں ہے۔ تو سمجھے کہ ایک ہی روزہ آپ کو شب برات پہ رکھنا ہے، دوسرا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ رہا قبرستان کا مسئلہ، اس کے بارے میں ایک چیز سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اپنی زندگی میں جنت البقیع کے اندر ایک مرتبہ گئے ہیں، یہ ثابت ہے، لیکن شب برات کے دن
ہم یہ ضروری نہ سمجھ لیں کہ قبرستان میں جب تک ہم نہیں جائیں گے تب تک ہمارا حق ادا نہیں ہوگا، اور شب برات کے اندر قبرستان جانا ضروری ہے، بغیر جائے ہوئے شب برات کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ آپ چاہیں تو مسجد میں بیٹھ کر کے بھی قرآن شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اگر قبرستان جائیں تو صرف یہ نیت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ جنت البقیع میں گئے ہیں اور مردوں کے لیے دعائیں کر کے آئے ہیں، تو ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم بھی قبرستان جا رہے ہیں اور مردوں کو ایصال ثواب کر کے واپس آ رہے ہیں، یہ باتیں۔ اور ایک اس کے اندر جو حلوے والی بات ہے، یہ حلوے کا ثبوت کہیں سے بھی نہیں ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلوہ کھانے سے بھی آدمی کا پیٹ بوجھل ہو جاتا ہے اور آدمی عبادت کرنے سے محروم اور قاصر رہ جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سے واقعات شب برات کے متعلق ہوا۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔